تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت عبدالحبیب اتاری قادری کا بیان رہے گا، جس میں جب بھی اگر آپ کو پریشانیاں آئے، مصیبتیں آئیں تو اس کام کو ضرور کرے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ اپنی کتاب میں اس واقعے کو بڑے شان سے نقل کیا ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا بھی تھا، غریب بھی تھا۔ اچانک رات کو اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں۔ حدیث پاک پہلے سنا دیتا ہوں، پھر اس واقعے کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو کوئی شخص پریشانی میں ہو، مصیبتوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ درود پاک پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اب اس کے پاس پریشانی تھی، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو کہا دیکھو کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں آؤ سب مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو لگی، آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، تمہارے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے سوچا کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں فائر ورشپر کو، آگ کی پوجا کرنے والے۔ کنفیوز کہ نبی پاک مجھے اچھا سلام بھی دیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا سلام بھی دینا اسے، کہ پیارے آقا ایک غیر مسلم کو سلام بھجوائیں گے اور مجھے اس کے پاس بھیجیں گے؟ کنفیوز، درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر سو گیا۔ پھر سویا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا میرا اشارہ اسی کی طرف ہے، جا کر میرا سلام دو اور اس کو کہو تمہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے میری مدد کرو اور تمہارے لیے جو دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ اگین ویری کنفیوزڈ کہ یار پیارے آقا ایک مجوسی کو، ایک غیر مسلم کو سلام بھجوا رہے ہیں۔ اچھا نبی پاک کا خواب میں دیدار کا فارمولہ آج سمجھ لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا، ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے تو ہیں تو یہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ جناب ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینئر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ کہا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے۔ کہا اچھا، اب اس کا ہاتھ پکڑا، جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے۔ کہا اچھا، اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو
ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا. بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم. بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے, لیتی دیتی کرنے آئے تھے, پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی, سب کو اس نے پتہ کیا کہا, کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں. آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف, اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو, تمہارا میرا کاروبار ختم. بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اپنی بیٹی کو بلایا, بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں, تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے, اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے, وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ. تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے. تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا, واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو. میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں, کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح, مجھے تو بتائیں بات کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا, تمہارے نبی کو نہیں جانتا, اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں, مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے. وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے. کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی, بہت بڑی دعوت کی, بہت بڑا کھانا کیا, پورے شہر کے لوگ آئے, بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے. جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے, ساری رات خوشبو آتی رہی, ہمیں کھانا نہیں بھجوایا, ہم بھوکی سو گئیں, حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. وہ سید فیملی تھی. یہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے, اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا, میں پڑوسیوں کو بھول گیا. اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو, کپڑے تیار کیے, کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے, کھانا بھی بھجوایا, کپڑے بھی بھجوائے, اب بچوں کھانا کھا لو. کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں, ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے, کھا لو. کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں. ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے, ہماری مشکل آسان کی ہے, بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما. پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے, تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے. اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں. اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی, 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی, 50% اپنے لیے رکھی تھی. اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی, یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں, جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے, وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے. اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی ہیں. اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, دنیا والوں سے نہ مانگیں. ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں. نہیں, خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں, میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا, اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما, کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما. مشکل آتی ہے انسان پر, کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے. اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں, اپنے خرچے کم کریں, اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں, تو کسی سے مدد نہ مانگیں. اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے. اور پھر سبحان اللہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا. شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت,
سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو یہ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. میں مشورہ دوں گا میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا, ان کی آل کی خدمت کیا کرو, وہاں سے اور عطا کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%, 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں. اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا پرسنٹ جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی پہ کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کا دوست ہو, آپ کے گھر پہ آئے, آپ کے بچوں کو تحفہ دے, اب بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے, آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے, آپ کے بچوں کا خیال رکھے, آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ارے میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے. بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے, آپ کو بھی پیار ہو جائے گا. مجھے بتائیں نا, کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا, آقا کی آل کی خدمت کرے گا, تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہیں. پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا. سارے بگڑے گا ہم سفر جانے ہیں. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے. کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں, کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. آج کے دور میں پرابلم یہ, لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے, زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے. اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی, وہ تو مال کا میل ہے نا, میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو. تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا, لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے. تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے, یہ ان کی نسل میں سے ہیں. تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو, ایسے کوئی ایک فیملی, کوئی ایک بچے جو ہے, کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ غور کریں گے نا, آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے, بس ایسا نہیں ملیں گے. آپ تھوڑا سا غور کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے, آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی. تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے. وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر, دو جہاں میں خادم آل رسول کر دو, جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے. ہاں, جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا, پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی, اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا, مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. آقا کی آل کا غلام بن جاؤں, ان کا نوکر بن جاؤں, اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ, صلو علی الحبیب, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا, بار بار, ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا, انہو لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے, دوستی نہیں کر لینی, اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا, جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتہ ہوں گی نا, اینیمی کے اٹیکس پتہ نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے, دشمن فوج کے پاس ویپن, ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے, ویسے ہی ہمارے پاس, جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اللہ کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے
افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے, دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے, اتنا مکار دشمن ہے, اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے اس نے پلان دے گا, آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے, آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے, معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے, کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے, جان لے سکے نہ لے سکے, میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ کسی کو پرچی آ جائے, کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا, ہمارے پاس ہی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, بھائی فون آ گیا ہے فلاں چیز آ گئی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے, اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے, ان ظالموں کے ظلم سے بچائے, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر دیز آر آل ایگزامپلس فار آل آف اس کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی, اللہ کا شکر, اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا, یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے, یہ اٹیک, اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی, اس سے بچنے کا کوئی غور کیا, اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں, میری دولت لے سکتا ہے, مگر یہ سب چیزیں کم ہے, شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے. اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا, یہ سمجھنا ہوگا, اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سارے روزے, ساری تراویح, ساری عبادت, ساری نمازیں, سارے صدقے, سارے حج, سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا ہے. ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو. میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے, ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا. مگر مسلمان, یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا مراتا, اس کے چیلے آتے ہیں, اس کے چیلے چپاٹے, اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا, کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر, کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کا تھا, اب تو کتنے فتنے ہیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے ہیں نہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں, ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں, ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا. سب کی نہیں سننی ہے, ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا, دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے. تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے, کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا, برسیسا نامی ایک شخص تھا,
اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے, اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا, اب تیار ہو جائیں. He will attack you, بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ, اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد. کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں, اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس پہ عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, یہ عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے, تمہیں نیند بھی نہیں آتی, تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا. کہتا بات یہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آپ کو اصل راز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے. جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے, میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں. بھوک لگتی ہے پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہوں, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں. کہ کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا اور پی, اب بدکاری کی, اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا. اللہ اکبر. پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی. اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا, پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا, شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا, تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے میں بچا سکتا ہوں. بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا, اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, 1-2 گناہ ہی تو کیے, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس پہ مبتلا ہیں بدقسمت, ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں. نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے.
اب प्रॉब्लम पता है क्या है, हम में से कई ऐसे हैं नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाजों का तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदरिगाई कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, माद अल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना ये प्याले की मानिंद है, हैं? इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा? किसी प्याले में शरबत में आप पेशाब भी डालें, थोड़ा सा गोबर भी डालें और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, शरबत भी डाल दें, तो क्या बनेगा उसका? बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना। ये जो मुझे और आपको सजदों की लज्जत नहीं मिल रही ना, मुझे और आपको जो इबादत का नूर नहीं मिल रहा, मेरी आंखों से जो आंसू नहीं बह रहे, मुझे दुआ का जो लुत्फ नहीं आ रहा, इसकी बड़ी वजह यह है हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। जिस दिन आपने गुनाह छोड़े, इस प्याले को साफ किया, इस दिल को क्लीन किया, आपको हर सजदा इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आप दुआ करोगे, आपके आंसू बहेंगे, आप दुरूद पढ़ोगे, आप मदीने की याद में खो जाओगे, क्योंकि इबादत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, जुल्मत और नूर साथ नहीं चलते। पहले दिल को इन गंदगियों से पाक करें, फिर देखें आपको इबादत का नूर कैसे मिलता है। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।